اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے اچھا بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکل جاتی ہے وہ اسے عیب والا کر دیتی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: نرمی ایسا زیور ہے کہ اس سے سجا دھجا شخص لوگوں کو بھی اچھا اور مقبول ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب بھی محبوب، اور جو اس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں بھی عیب والی چیز کی طرح حقیر، اور اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نرمی اچھے اخلاق میں سے ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اسے ماریں پیٹیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم اور تربیت کے میدان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جاہل اور گنوان قسم کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان سے سختی کی جائے گی تو وہ اپنے بدبیانہ مزاج اور گنوار پن کی وجہ سے اور دور بھاگیں گے۔ ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے نرمی بہت ضروری ہے، چاہے ان سے بڑی بڑی حماقتیں ہوں۔ اس میں دین کے داعی کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ دوسرا، پانی بہانے سے گندگی کا اثر دور ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ نصیحت و دعوت و تذکیر کی عام مجلسوں میں دین کی ایسی باتیں بیان کی جائیں جن سے لوگوں کے اندر دین کی ترغیب پیدا ہو۔ اس کے علاوہ بیان کرنے کی شیلی بھی نفرت دلانے والی نہ ہو بلکہ قریب کرنے والی ہو۔ اس میں دعوت اور تبلیغ کی حکمت بیان کی گئی ہے جسے دین کے داعی کے لیے دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: خیال رہے کہ کلہ کا الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الرفق، اس میں بھی نرمی کی عظمت اور اس کے فائدوں اور اس سے محرومی کے نقصان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔